ڈیئر ایس ایل ایس اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم 4 کلاس کی مطالعہ اسلام کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی مطالعہ اسلام کی جو کتاب ہے اس کو نکال لیں بچوں، اور کتاب کا صفحہ نمبر 31 نکال لیں۔ یہاں پر ایک مشق ہے جائزہ جو کہ آج ہم اپنی کاپیوں پر کریں گے، یعنی ان سوالوں کے جواب ہم لکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اور یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے اپنے پہلے لیکچرز میں جو پڑھا تھا، سبق تھا، وہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی فضیلت، جس میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا، اس کے حقوق پڑھے، اس کے نازل ہونے کا مقصد پڑھا۔ آج ہم اسی سبق کا یہ جائزہ کریں گے، اور اس کتاب کے ساتھ بچوں اپنی اسلامیات کی جو آپ کی کاپیز ہیں انہیں بھی نکال لیں۔ اور یہاں پر دیکھیں، جائزہ میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے سوال بچوں؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، قرآن وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، تو قرآن کا جو مطلب ہے وہ بھی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہم کیا لکھیں گے؟ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ شاباش۔ اب سوال نمبر 2 جو ہے وہ دیکھیں، قرآن آسان ہونے کے بارے میں آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب سبق کی ریڈنگ کی تھی تو اس میں ہم نے سورہ القمر کی آیت نمبر جو 17 ہے اس کا ترجمہ پڑھا تھا۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 29 پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ جی تو بچوں اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ یعنی سوال نمبر 2، قرآن آسان ہونے کے بارے میں آیت کا ترجمہ لکھیں، تو جواب ہوگا ترجمہ اس طرح سے آپ نے لکھ کے اور پھر نیچے والی لائن سے جو ہے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ جی تو بچوں اب اگلا سوال نمبر 3 دیکھیں، قرآن کے حقوق بیان کریں۔ تو بچوں ہم نے سبق میں پڑھا تھا قرآن پاک کے جو حقوق ہیں وہ کون سے ہیں، کہ قرآن پاک پر ہم ایمان لائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی باتوں پر جو ہے وہ عمل کریں۔ تو اس طرح سے اس سوال کا جواب ہم کاپی پر اس طرح سے لکھیں گے۔ نمبر 1 ہم لکھیں گے تو پھر لکھیں گے قرآن پر ایمان لائیں۔ نمبر 2 اس کو پڑھیں۔ نمبر 3 اس کو سمجھیں، اور نمبر 4 اس پر عمل کریں۔ جی تو بچوں یہ بہت ہی خوش خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے حقوق ہیں؟ پہلا قرآن پر ایمان لائیں، دوسرا اس کو پڑھیں، تیسرا اس کو سمجھیں، اور چوتھا اس پر عمل کریں۔ یعنی کہ قرآن ہمیں جو کچھ بتا رہا ہے ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ سب جو ہیں وہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اب اگلا سوال نمبر 4 دیکھیں بچوں، دنیا میں کون سی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے؟ جی بچوں اس میں تو بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں صرف ایک واحد کتاب ہے جو ہے قرآن مجید، جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو بچوں اس سوال کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ دنیا میں بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ کیا لکھیں گے ہم اس سوال کا جواب؟ کون سی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے دنیا میں؟ دنیا میں بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اگلا سوال نمبر جو 5 ہے وہ دیکھیں بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو سبق کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا تھا، اور بچوں یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے۔ جی تو بچوں اس سوال کا جواب پھر ہم کیا لکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا لکھیں گے ہم؟ اس سوال کا جواب ہم لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تم میں سے
بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی تو بچوں، ہمارا آج کا جو کام تھا وہ یہی کام تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب جو ہے وہ بہت خوش خط کر کے اپنے کام کو لکھیں گے، لائنوں کا خیال رکھیں گے، شوشوں کا بھی پورا دھیان رکھیں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔